ایک دودھ والا ہر روز ہمارے گھر دودھ دینے آتا تھا۔ وہ مجھے روزانہ دودھ کا گلاس چوری دیتا اور کہتا، بی بی یہ پینے سے آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ شادی کو 10 سال ہو چکے تھے لیکن اولاد نہ تھی کیونکہ شوہر نامرد تھا، ایسا لوگوں کا کہنا تھا، جبکہ سچ میں جانتی تھی کہ وہ تو بہت محبت کرنے والا تھا۔ لیکن جب سے میں نے دودھ والے سے وہ اسپیشل دودھ کا گلاس چوری لے کر پینا شروع کیا تھا، میرا شوہر مجھ سے اور بھی محبت کرنے لگا تھا۔ بس اس کی ایک ہی عادت عجیب تھی کہ وہ روز رات کو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا تھا۔ مجھے یہ سب کافی عجیب لگتا تھا، لیکن اس نے مجھے قسم دے کر کچھ بھی پوچھنے سے منع کیا تھا۔ میں شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کے آگے ایک سوال نہ کیا۔ دن بھر وہ گھر سے باہر رہتا اور جب رات کو کمرے میں آتا تو میری آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا۔ مجھے کافی حیرت تو ہوتی تھی لیکن میں خاموش رہی کیونکہ شوہر نے قسم دی ہوئی تھی اور میں شوہر کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ مجھے اسکول کے بعد سے ہی شوہر اور ساس والوں کی عزت اور گھر کے کاموں کے بارے میں نہ صرف بتایا گیا تھا بلکہ سکھایا بھی گیا تھا، اس لیے میں سب کی عزت کرتی تھی۔ لیکن 10 سال گزرنے کے بعد بھی جب اولاد نہ ہوئی تو ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے ہمیشہ ساس سے خوف آتا تھا، اگر وہ مجھے بانجھ ہونے کا طنز کر دیتی تو میری کیا عزت رہ جاتی، اس لیے میں ساس سے دب کر چلتی تھی۔ لیکن جب سے اس دودھ والے کو کام پر رکھا تھا تو وہ ہمیشہ مجھ سے پوچھتا تھا کہ اولاد کیوں نہ ہوئی، تو میں اللہ کی مرضی کہہ کر ٹال دیتی تھی، اور واقعی یہ سب اس پاک ذات کے ہاتھ میں تھا، اس میں یا شوہر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس دن اس دودھ والے نے مجھے ایک کونے میں لے جا کر کہا تھا، بی بی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ پر ضرور کوئی سایہ ہو گیا ہے۔ اکثر شادی شدہ عورتوں پر شادی کے بعد سے سایہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو اولاد نہیں ہو پاتی۔ ہمارے پاس ایک ایسی گائے ہے جو سب سے زیادہ عمر والی ہے اور اس کا دودھ دم کر کے پینے سے آپ حاملہ ہو جاؤ گی۔ دودھ والے کی باتیں سن کر میں نے ہونک چہرہ لیے شک کی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یہ کیسا جواز تھا؟ بھلا کوئی پرانی گائے کا دم والا دودھ پینے سے میں حاملہ ہو جاتی؟ مجھے اس کی باتوں پر ذرا یقین نہ آیا تھا۔ میں 5 جماعتیں پڑھی لکھی اور ان باتوں میں نہیں آنے والی تھی۔ تم نے کیا مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے جو میں تمہاری بات پر یقین کروں گی؟ اگر میری ساس کو اس سب کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے طلاق دلوانے میں ذرا دیر نہیں کرے گی۔ پہلے ہی وہ اتنی بری نظروں سے مجھے گھورنے لگی ہے جیسے بچہ پیدا کرنا میرے ہاتھ میں ہو۔ نہ بابا نہ، میں یہ سب کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے اسے منہ پر صاف منع کر دیا تھا، لیکن وہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی مجھے کہتا رہا، ارے بی بی ڈر کیوں رہی ہو؟ اور آپ کی ساس بھی اس لیے منہ بناتی ہے کیونکہ اسے اولاد چاہیے، آپ سے وہ وارث چاہتی ہیں۔ اگر ایک بار آپ حاملہ ہو گئیں وہ آپ کے گن گائے گی سارا دن، دیکھ لینا۔ اور ساس کو یا کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب میں اسے نہیں بتاؤں گا، آپ نہیں بتائیں گی تو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ فضول میں اتنا سوچ رہی ہو، عمل کر کے دیکھ لو۔ دودھ والے نے مجھے سچ کا آئینہ دکھاتے لالچ دیا تھا اور میں نے اس سے سوچنے کا وقت مانگا تھا۔ مجھے آج سوچنے کا وقت دو، یہ کہتے میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ جب میں نے سوچنے کا وقت لیا تو یوں لگا جیسے وہ دودھ والا بڑا بے چین ہو گیا کہ بس کیسے بھی ہاں کہہ دوں۔ نہ جانے میرے ہاں کہنے کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا، لیکن اس کی باتوں میں دم تھا۔ میں کوئی غلط کام کرنے تو نہیں جا رہی تھی، بس اولاد کے لیے دم ہوا دودھ ہی پینے والی تھی۔ اور اگلے روز میں نے واقعی اسے ہاں میں جواب دے دیا تھا، جسے سنتے اس کے چہرے پر ایک دم سے عجیب مسکراہٹ آ گئی تھی جسے میں نے نوٹس نہیں کیا تھا۔ میں مان گئی تھی کیونکہ مجھے بھی اولاد چاہیے۔ میں نہ چاہنے کے باوجود ان سب باتوں پر یقین کرتے حامی بھر چکی تھی اور اب سب سے چوری دودھ پیتی تھی۔ جیسے ہی دودھ والا دودھ دینے آتا تو آگے پیچھے دیکھتا، جب کوئی نظر نہ آتا تو جلدی سے گلاس میرے آگے کر دیتا۔ جب سے میں نے دودھ والے سے وہ دودھ لے کر پینا شروع کیا تھا، مجھے خود میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے جسم میں ہو رہی تبدیلیوں کا احساس واضح طور پر ہونے لگا تھا۔ اب مجھے یوں لگتا تھا جیسے ساس مجھ پر نظر رکھ رہی ہو۔ اس روز جب میں دودھ کا گلاس جلدی سے پیتے ابھی مڑی ہی تھی، ساس میرے بالکل پیچھے کھڑی مجھے ہی گھور رہی تھی۔ اسے یوں خود کو غور سے دیکھتے پا کر میرے تو ڈر اور خوف کے مارے پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ جب اس نے اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے ہونٹ کے پاس سے کچھ صاف کیا تھا، بہو اگر دودھ اتنا ہی پسند ہے تو اندر جا کر گلاس میں ڈال کر پی لیتی، یہ بچوں کی طرح پورے برتن کو منہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب کیا باقی سب تمہارا جھوٹا دودھ پیئیں گے؟ ذرا جو تمہاری ماں نے تمہاری اچھی تربیت کی ہو، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟
جاؤ اور جا کر دودھ کو گرم کرو، ساس نے غصے سے کہا تھا، اور اس کی باتیں سن کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ شکر ہے اسے یہ نہ معلوم ہوا کہ میں نے دودھ والے سے الگ گلاس میں خاص دودھ پیا ہے، بلکہ اسے تو لگا تھا کہ میں نے پتیلے کو منہ لگایا ہے۔ میں نے جلدی سے ساس سے معافی مانگی تھی اور دودھ گرم کرنے چلی گئی تھی، لیکن ساس کی باتوں پر کچھ دیر کے لیے میرا رنگ سفید پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے پکا ساس کو اب دال میں کچھ کالا لگ رہا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج کے بعد اگر کبھی ایسا ہوا تو اپنے چہرے کے تاثرات بالکل نارمل رکھنے ہیں اور بالکل بھی بوکھلانا نہیں ہے۔ آج کل میرا شوہر بھی مجھ سے اچھے سے وقت دے رہا تھا، جس کی وجہ سے میں کافی خوش رہنے لگی تھی، لیکن آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے میں جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر جاتی تھی۔ اب میں بھاگ بھاگ کر ساس کے کام کرنے لگی تھی۔ اس دوران ایک بہت ہی عجیب حرکت ہوئی تھی کہ ساس نے اب دودھ والے کو ہمارے گھر کے پچھلے والے کوارٹر میں رہنے کے لیے اجازت دے دی تھی۔ اب وہ روز صبح فجر کے وقت جاتا اور دودھ لے کر آ جاتا تھا۔ مجھے ساس کی یہ حرکت کچھ کھٹکی تھی، لیکن وہ لوگ اس گاؤں کے امیر لوگ تھے، ان کی اپنی حویلی تھی، اس لیے کبھی کبھی اگر خوش ہوتے تو یوں ہی غریبوں پر مہربان ہو ہی جاتے تھے۔ اس لیے میں نے زیادہ دیر اس بات کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اب یوں لگنے لگا تھا ساس مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں جہاں جاتی تھی ساس پتہ نہیں کیسے اس جگہ پر پہنچ جاتی تھی، اور اب ساس کا یوں دودھ والے کو گھر میں پناہ دینا یہ سب جوڑنے کی کوشش کرتی تو سر میں درد شروع ہو جاتا، لیکن کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے اب عجیب سی بے چینی اور دل میں عجیب عجیب خیالات آنے لگے تھے۔ اب تو یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ دودھ والا مجھے گھور گھور کر دیکھتا ہو، لیکن میں ان سب کو اپنا وہم ہی سمجھ رہی تھی۔ دودھ پیتے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چکا تھا جب اس دن میری اچانک سے طبیعت بگڑی تھی، اور جو بات پتہ چلی تھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، اکیلے میں بلا کر اس دودھ والے کو پیسے دے کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ مجھے یوں خوش دیکھ کر دودھ والا عجیب سی ہنسی ہنسا تھا اور بولا تھا، بی بی مجھے پیسے نہیں بلکہ کچھ اور چاہیے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اتنی خوش تھی کہ میں نے جلدی سے حامی بھر دی تھی۔ تم جو بھی کہو گے سب ملے گا، بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے جب پوچھا تو وہ معنی خیزی سے ہنسا تھا، بی بی یہ سب میری وجہ سے ہی تو ہوا ہے، اس لیے میں قیمت بھی اچھی خاصی وصول کروں گا، لیکن ابھی آپ مجھے وہ نہیں دے سکتی جو میں چاہتا ہوں۔ انتظار کرو، میں خود بتاؤں گا۔ اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، جو دودھ میں روز پینے کے لیے دیتا ہوں اب تم اس میں ناغہ کرنے کا سوچنا بھی مت، ورنہ اپنے بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ اپنے لبوں پر ایک عجیب دھن بجاتا ہوا چلا گیا تھا، لیکن میری خوشی میں بھنک ڈال گیا تھا۔ اب تو میں غلطی سے بھی دودھ پینے میں ناغہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اتنے سالوں بعد یہ خوشی نصیب ہوئی تھی۔ ساس تو سب کو مٹھائیاں بانٹ رہی تھی، غریبوں کو صدقہ دے رہی تھی، حویلی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا، پورے گاؤں کی دعوت رکھی گئی تھی۔ ساس بہت ہی اچھی تھی۔ مجھے بے ساختہ یہ سب دیکھتے رونا آ گیا تھا۔ شاید حاملہ ہونے کی وجہ سے میرے جسم میں تبدیلیاں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں کبھی رونے لگتی تو کبھی ہنستی تھی تو کبھی بلا وجہ غصہ کرنے لگتی تھی۔ اس دوران ساس میرا بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی۔ میرے لیے ماسی کا انتظام بھی کیا گیا تھا، ایک دم سے جیسے میری قدر بڑھ چکی تھی۔ اس دودھ والے نے صحیح کہا تھا، میرے حاملہ ہونے کا سن کر صحیح ہو جائے گا، اور واقعی سب صحیح ہو گیا تھا۔ ساس تو صحیح ہو گئی تھی، لیکن اب روز مجھے دودھ کا گلاس دینے پر دودھ والے کی کوئی نہ کوئی شرط ہوتی تھی۔ ایک دن تو اس نے مجھے 1 گھنٹہ اپنے پاؤں دبانے کا کہہ دیا تھا۔ اب میں یہ سب کرتے ہوئی کافی پریشان رہنے لگی تھی۔ اگر ساس کو یا میرے شوہر کو یہ سب پتہ چل جاتا تو میری کتنی بدنامی ہوتی۔ سب لوگوں کے دل میں یہ خیال بھی آ سکتا تھا کہ میرا بچہ ہی ناجائز ہے۔ نہیں، میں یہ سب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ تو میں بری طرح پھنس سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا اب میں دودھ ہی نہیں پیوں گی تو دودھ والا فرمائش کیسے کرے گا۔ اگلے دن میں نے اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے دودھ پینے سے منع کیا تو دودھ والے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور بولا، دیکھو بی بی، ایک شرط کو نہ ماننے کی وجہ سے اگر یہ سب کرو گی تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ میں بتا رہا ہوں، ابھی تو میں نے صرف اپنے کپڑے دھونے کا کہا ہے، لیکن اگر اب شام میں تم خود چل کر آئی تو تمہیں میرے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے نہ صرف بنانا پڑے گا بلکہ مجھے کھلانا بھی پڑے گا، سوچ لو۔ اس نے تو مجھے سیدھی سیدھی دھمکی ہی دے دی تھی، جیسے اسے یقین ہو میں ضرور آؤں گی۔ لعنت ہو تم پر اور تمہاری شرط پر، ذرا شرم نہیں آئی تمہیں؟ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور اب تو حاملہ بھی ہوں۔ میں نے غصے سے کہا تھا، تو کیا ہوا، حاملہ بھی تو بی بی میری وجہ سے ہی ہوئی ہو۔ اگر میں اس کی کچھ قیمت وصول کر رہا ہوں تو اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟
میں نے تم سے رات گزارنے کا تو نہیں کہا نا، جبکہ میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو کر لو جو کرنا ہے، میں نہیں پی رہی یہ دودھ، میں نے غصے میں اسے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ ٹھیک ایک گھنٹے بعد مجھے اپنی کمر اور پیٹ میں شدید درد محسوس ہوا تھا۔ ساس نے دائی کو بلوایا لیکن کوئی آرام نہیں آ رہا تھا۔ تب مجھے وہ دودھ والا ایک بار پھر کھڑکی میں کھڑا نظر آیا تھا۔ میں نے سب کو کمرے سے باہر بھیج دیا اور اس نے مجھے جلدی سے وہ دودھ لا کر دیا جسے پینے کے 10 منٹ بعد ہی میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ اب میں پہلے سے کافی بہتر تھی۔ میں نے دوائی بھی کھائی تھی۔ اس کے بعد واقعی مجھے شام میں کھانا بنا کر اسے کھلانا پڑا تھا۔ ساس نے منع بھی کیا لیکن میں نے ٹھیک ہوں کہتے بنایا اور بعد میں کپڑے دھو کر استری اپنی کام والی سے کروا کر اسے خود دینے گئی تھی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ میرا 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ سب بچے کی خریداری کر رہے تھے اور میں بھی اب خوش تھی کہ ایک بار بچہ پیدا ہو جائے۔ اس دودھ والے کا وہ حشر کرواتی ساری زندگی یاد رکھتا۔ پچھلے کچھ مہینے بہت بھاری گزرے تھے۔ مجھے اپنے شوہر کی بجائے اس دودھ والے کے سارے کام کرنے پڑ رہے تھے، وہ بھی چھپ چھپ کر، صرف اس وجہ سے کہ ایک بار میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آ جائے۔ لیکن اسی دوران ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا۔ میرے پیروں پر سوجن آ گئی تھی۔ میں صحن میں بیٹھی ملازمہ سے اپنے پیروں کی مالش کروا رہی تھی کہ باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ میں نے جلدی سے ملازمہ کو ایک سائڈ پر کیا اور خود جا کر دیکھنے لگی تو وہاں پر وہ دودھ والا کھڑا ساس سے جھگڑا کر رہا تھا۔ میں نے تعجب سے ساس اور دودھ والے کو دیکھا۔ ساس نے دودھ والے کو جانے کا اشارہ کیا تھا لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہ تھا بلکہ ڈھیٹ بنا کھڑا رہا تھا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا۔ اب وہ میرے علاوہ بھی لوگوں پر حکم چلانے لگا تھا۔ آخر اس سب کی کیا وجہ تھی؟ وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ اور پھر وہ میری طرف آ کر بولا تھا، یہ بچہ جو تم لے کر گھوم رہی ہو یہ میرا بچہ ہے۔ اس کی بات سن کر تو میری روح لرز چکی تھی۔ ڈر کے مارے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہا تھا کہ میرے ہونے والے بچے کا باپ وہ ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ایک نیا ڈرامہ کر رہا تھا یا بس دھمکی دے کر بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ ساس نے غصے میں آ کر اسے تھپڑ دے مارا تھا اور ایک الگ جگہ لے جا کر اپنے کمرے سے ایک اخبار میں کچھ چھپا کر لا کر دیا تھا۔ جہاں تک مجھے سمجھ آ رہا تھا شاید وہ پیسے ہی ہوں گے۔ تو کیا وہ سچ کہہ رہا تھا جو ساس نے اسے منہ بند رکھنے کے لیے پیسے دیے تھے؟ کیا واقعی یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں بلکہ اس دودھ والے کا تھا؟ اگر یہ سب سچ تھا تو کیا ساس نے جان بوجھ کر خود یہ سب کروایا تھا؟ لیکن کیوں ایسا چاہتی تھی؟ اپنے ہی بیٹی کی بیوی کے ساتھ وہ ایسا کر کے ایک ناجائز بچے کو کیوں پیدا کروانا چاہتی تھی؟ اور ان سب سے بھی اوپر ایک اور بات تھی، کیا میرے شوہر کو اپنی ماں کے بارے میں ساری سچائی کا پتہ تھا؟ کیا وہ بھی ان سب میں شامل تھا؟ لیکن کوئی غیرت مند مرد ایسے کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی اور بھی استعمال کرے؟ یہ سب باتیں سوچ سوچ کر میں نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی۔ اگلے روز میں شدید بخار میں تپ رہی تھی۔ سب لوگ میرے لیے یہاں سے وہاں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ میرا شوہر میرے لیے جس قدر پریشان تھا اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ وہ اپنی ماں کی سچائی سے بے خبر ہے۔ ابھی تو یہ بات بھی کنفرم کرنی تھی کہ آیا یہ بچہ واقعی دودھ والے کا ہے یا پھر میرے ہی شوہر کا، کیونکہ مجھے تو ایسا کوئی بھی حادثہ یاد نہیں تھا جس کے بنا پر میں یہ سب کہتی کہ یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں، اور میں شوہر سے سیدھا پوچھ کر اسے شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کوئی ایسا طریقہ یا منصوبہ بنانا تھا جس سے سچ کا بھی پتہ چل جائے اور شوہر کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچے۔ میں نے بچے کی پیدائش کے بعد اس کا چھپ کر ٹیسٹ کروانے کا سوچا تھا، لیکن ضروری نہیں جیسا ہم سوچیں ویسا ہی ہو۔ میرے ساتھ اس سے بھی برا ہونے والا تھا۔ ایک ایسا سچ سامنے آنے والا تھا جس کے بارے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اگلے چند دنوں میں دوبارہ سے بالکل صحیح ہو چکی تھی، لیکن اس روز ساس گھر میں موجود نہیں تھی۔ مجھے کوئی ملازم بھی نظر نہیں آ رہے تھے اور شوہر تو آتے ہی رات کو تھے۔ ابھی میں کمرے میں ہی تھی کہ کوئی اچانک سے میرے کمرے میں آیا تھا۔ اس سے پہلے میں اس کو دیکھ کر چلاتی، اس نے میرے منہ پر رومال رکھتے ہی مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں میں کتنی دیر تک بے ہوش رہی تھی۔ اگلی بار جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک بہت ہی شاندار کمرے میں تھی۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی۔ میں بستر پر بیٹھی رونے میں مصروف ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب اس دودھ والے کا ہی کام تھا، شاید ساس بھی ان سب میں اس کے ساتھ شامل تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ دونوں مل کر کیا کرنا چاہتے تھے۔ پہلے دودھ پلا کر پتہ نہیں کیا کیا کہ میں حاملہ ہو گئی، اس کے بعد مجھے بلیک میل کرنا، پھر ساس کا دودھ والے کی باتیں ماننا، اسے ڈھیروں پیسے دینا، اس کے باوجود بھی میرا خیال رکھنا، یہ سب میری سوچ سے باہر تھا۔ اور اب میرا یوں اغوا ہونا سب کچھ عجیب اور بہت ہی خوفناک تھا۔
اگر کسی کو میری گمشدگی کا پتہ لگ جاتا تو سب مجھے بھگوڑی اور بد کردار کہہ کر بلاتے۔ میں سوچ سوچ کر اور زیادہ رونے لگی تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا تھا اور میرے شک کے مطابق وہ وہی دودھ والا تھا۔ اسے دیکھتے میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں مجھے یوں ساری دنیا کے سامنے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں اس کی منتیں کر رہی تھی لیکن وہ خاموش بیٹھا، بس مجھے سن رہا تھا، غور سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، تم جتنی کہو گی میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ ایسا مت کرو، مجھ پر یوں تہمت مت لگنے دو۔ اگر میں گھر نہ گئی سب مجھے بد کردار سمجھیں گے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گی، سارے کام بھی کروں گی، لیکن مجھے جانے دو۔ اس بار وہ میری بات کو سنجیدگی سے سنتے ہوئے اچانک مسکرا پڑا تھا اور بولا تھا، یہ سب تو تم سچ جاننے کے بعد ویسے بھی اپنی مرضی سے کرو گی، اس لیے مجھے اس کی پریشانی نہیں، لیکن اب جو میں تمہیں سچ بتانے جا رہا ہوں تحمل سے سننا، کیونکہ میں صرف بولوں گا نہیں بلکہ ثبوت بھی دکھاؤں گا۔ سچ بتانے کے بعد میں خود تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا، لیکن اس گھر جہاں تم جانا چاہو گی۔ دودھ والے نے مجھ سے کہتے ہی بولنا شروع کیا تھا، میرا تعلق اسی گاؤں سے ہے جہاں پر تم شادی کر کے آئی تھی، اور یہ بات شادی سے پہلے کی ہے۔ میرا باپ نشہ کرتا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی ہی بیٹی کو جوئے میں ہار دیا تھا، اور جب لوگ اسے لینے آئے تو میں نے بہن کو بچانے کے لیے جلدی سے اپنے ہی باپ کو ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اسے چاہے مار دو لیکن بہن کو چھوڑ دو، لیکن وہ دو لڑکے نہ مانے۔ میں نے ان کے سر میں ڈنڈا مارتے ہی اپنی بہن کو ساتھ لیا اور بھاگ کر حویلی چلا گیا۔ وہاں پر حلیمہ تائی کے پاس چلا گیا اور مدد کی درخواست کی۔ اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھی جسے بغیر سنے میں نے حامی بھر لی۔ پھر اس نے میرے باپ کو جیل بھجوا دیا اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی۔ میرے باپ نے نشہ نہ ملنے کی وجہ سے غصے اور جذباتی پن میں آ کر وہیں پر خودکشی کر لی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بہن کی جلد ہی شادی کروا دی، لیکن حلیمہ تائی کی شرط سن کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ جیسا جیسا کہتی گئی میں بالکل ویسا ہی کرتا گیا۔ ان کا بیٹا نامرد تھا، اس کی پہلے 3 طلاقیں ہو چکی تھی۔ اس بار اس نے مجھے نکاح کرنے کا کہا۔ دنیا والوں کے سامنے بلال کا نکاح ہوا تھا اور جو کہ اس کا بیٹا تھا، لیکن اصل میں نکاح میرا اور تمہارا ہوا تھا۔ میرا نام بھی بلال ہی ہے۔ اس نے کہا تھا جلدی بچہ نہیں کرنا ہے، دیر سے بچہ کرنا ہے، جس کی وجہ سے تم بھی اس کی مٹھی میں ہی رہتی اور اس کی شکر گزار رہتی۔ جب بلال تمہاری آنکھ پر پٹی باندھتا تھا تب میں کمرے میں آتا تھا اور وہ چلا جاتا تھا۔ وہ بس شوہر ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ دودھ میں پہلے تو ایسی دوا پلاتا تھا جس سے طاقت آئے اور حمل نہ ٹھہرے، لیکن جب حلیمہ نے کہا اب بچہ چاہیے تو میں نے وہ دوائی بدل ڈالی۔ اب میں طاقت کی دوا دودھ میں ڈال کر دیتا تھا، لیکن جب تم حاملہ ہو گئی تو میں نے کوئی بھی دوا ڈالنا بند کر دی تھی۔ وہ بچے کو نقصان پہنچا سکتی تھی اور مجھے اپنی اولاد کو نقصان دے کر کیا ملتا۔ اس روز دودھ پینے سے جب تم نے منع کیا تو میں ڈر گیا تھا کہ میرا راز کھل جائے گا، اس لیے کچھ بھی بول دیا، لیکن تمہیں جب تکلیف ہوئی تو پتہ چلا اکثر شروع کے حمل میں ایسا ہو جاتا ہے، اور تم جب میرے کام کرتی تو مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ دل کرتا تھا میں اپنے بچے کو محسوس کروں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ سب ناٹک کیا۔ اس روز میں نے حلیمہ سے کہا تھا اب اور ناٹک نہیں کر سکتا، میرا بچہ ہونے والا ہے۔ میں اپنی بیوی کو سب سچ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ تم مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی جو میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس نے پیسے دکھا کر مجھے دھمکی دی تھی اگر میں نے ایسا ویسا کچھ کیا تو وہ تمہارا حمل گروا دے گی اور بچہ مار ڈالے گی۔ میں ڈر گیا تھا اس لیے چلا گیا، لیکن اب تمہیں وہاں چھوڑنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے میں نے تمہیں اغوا کر لیا۔ حلیمہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ جانتی ہے تمہیں میں لے کر گیا ہوں اور اسے تمہاری فکر بھی نہیں۔ وہ تو بس بچہ دکھا کر سب کو یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اس کے بیٹے میں کوئی کھوٹ نہیں، وہ لڑکیاں ہی بانجتی اور لوگوں میں اپنی اور اپنے بیٹے کی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ ناٹک کر رہے ہیں۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں ساکت اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ حلیمہ نے میرے ساتھ کیسا دھوکہ کیا تھا، صرف اس نے نہیں میرے شوہر نے بھی، لیکن وہ میرے پاس ہی رہا، اس بات سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ اب میں دوبارہ وہاں نہیں رہنے والی تھی، لیکن میں ان ماں بیٹی کی سچائی ساری دنیا کو دکھانا چاہتی تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ شہر ہی رہی تھی۔ حلیمہ دوبارہ آ چکی تھی اور کچھ نہ بولنے کی دھمکی دے چکی تھی۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی اسی وقت میں نے اپنے شوہر اور بچی کا ٹیسٹ کروا لیا اور گاؤں جا کر سب کو سچ بتا کر حلیمہ کا اصلی چہرہ دکھایا تھا، جس نے صرف اپنے بیٹے کا راز چھپانے کے لیے مجھے میرے شوہر سے دور رکھا، اور اگر اس دوران کچھ غلط ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ سب لوگوں نے حلیمہ پر تھو تھو کی تھی اور اس کے بیٹے کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا،
مجبوراً ان دونوں کو وہ گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب میں اور میرا شوہر اسی حویلی میں رہتے ہیں۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میرے شوہر نے یہ سب اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے کیا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا، اور وہ تو ہمیشہ سائے کی طرح میرے ساتھ ہی تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے حلیمہ نے اپنی بیٹی کی سچائی چھپا کر اور اتنا گندا کھیل کھیل کر صحیح کیا تھا؟ کیا میرے شوہر نے دودھ والا بن کر اپنی بہن کو بچانے کے لیے جو کیا وہ صحیح تھا؟ میں نے اسے معاف کر کے صحیح کیا تھا، یا مجھے اسے چھوڑ دینا چاہیے تھا؟